بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے سورنجان شیریں کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ یورک ایسڈ کو کم کرنے کے لیے، جوڑوں کے دردوں میں آرام لانے کے لیے اور شیاٹک پین یعنی عرق النساء کے درد کو کم کرنے کے لیے کتنی فائدہ مند ہے، کس طرح سے استعمال کرنی چاہیے، کتنی مقدار میں استعمال کرنی چاہیے، اس کا مزاج کیا ہے، اس میں کون کون سے کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں، اور ویڈیو کے آخر میں اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورنجان شیریں سے ایک ریسیپی کس طرح سے آپ تیار کر کے ان امراض کو دور کر سکتے ہیں۔ اس سکرین پر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو سورنجان شیریں کا پودا دکھایا گیا ہے۔ یہ چھوٹے قد کا 6 سے 8 انچ تک کا اونچا پودا ہوتا ہے۔ اس کا جو پھول ہے وہ زعفران کے پھول سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے جو پتے ہیں وہ پتلے اور گھاس کی طرح اوپر کی جانب اٹھے ہوتے ہیں، اور اس کی جو جڑ ہے وہ آپ دیکھیں تو سفیدی مائل سنگھاڑے کی طرح سفید، اور اس کی شباہت ہے وہ لہسن سے ملتی جلتی ہے۔ ہم جو اس کا حصہ استعمال کرتے ہیں وہ اس کی جڑ ہے۔ اس کی جڑ جو آپ کو اس سکرین پر رائٹ سائڈ پر نظر آ رہی ہے، یہ اس کی جڑ ہم دواؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ مارکیٹ میں ہمیں خشک حالت میں مل جاتی ہے، اور جن علاقوں میں یہ پائی جاتی ہے وہاں سے یہ تازہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اردو میں اس کو سورنجان شیریں کہا جاتا ہے، انگریزی میں اس کو کولچیکم کہا جاتا ہے، لاطینی زبان میں اس کو کولچیکم آٹومینیلے کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو سورنجان ہلو یعنی میٹھی سورنجان، اور فارسی میں سورنجان شیریں کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ طب یونانی نے اس کا مزاج گرم خشک درجہ دوم مقرر کیا ہے، جبکہ دور حاضر میں قانون مفرد اعضاء کے جو حکماء ہیں، حکیم صابر ملتانی صاحب نے اور ان کے جو فالورز ہیں، انہوں نے اس کو گرم تر بیان کیا ہے، اور وہ اس کو گرم تر ادویات میں استعمال کرواتے ہیں، جبکہ طب یونانی کے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ ان کو گرم خشک ادویات کے ساتھ استعمال کرواتے ہیں، اور جتنے بھی بلغمی اور سوداوی امراض ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے اسے استعمال میں لاتے تھے، اور ابھی بھی اس کے جو فالورز ہیں طب یونانی کے وہ اسی طریقے سے اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے کہ اس کا جو حصہ ہم دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ اس کی جڑ ہے۔ اس کو بہت سارے امراض کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے جو اہم خواص ہیں، جو سب سے مفید اس کے نفع خاص ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جوڑوں کے دردوں میں آرام لانے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عام خوبی یہ ہے کہ یہ جوڑوں کے دردوں میں آرام لانے کے لیے، جوڑوں کے جو دیگر امراض ہیں یا جوڑوں میں سوجن آ جاتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے، یا آپ کو عرق النساء کا مرض جسے شیاٹک پین کہا جاتا ہے وہ لاحق ہو جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے، آپ کے جسم میں یورک ایسڈ بڑھ جائے تو اس کو کم کرنے کے لیے یا اعتدال پر لانے کے لیے، اور آپ کے پٹھوں میں اور جو چھوٹے یا بڑے جتنے بھی جوڑ ہیں ان میں آرام لانے کے لیے اس کو خاص طور پر استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم میں پیدا ہونے والے ورم تحلیل کرنے کے لیے، آپ کے جسم کے اندرونی اعضاء میں کوئی رکاوٹیں بن جائیں، نالیوں میں کوئی رکاوٹیں بن جائیں تو ان کو کھولنے کے لیے، اس کے علاوہ مردانہ قوت کو بڑھانے کے لیے، اور جسم سے غلیظ بلغم، جمع ہوا بلغم جو خارج ہونے میں جس میں دقت پیدا ہوتی ہے یا آسانی سے خارج نہیں ہوتا ہے، اس غلیظ بلغم کو خارج کرنے کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم کے اندر آپ کے اگر سوزش پیدا ہو جائے تو سوزش اور ورم کو رفع کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ اور یہاں پر میں نے آپ کو کچھ الگ کر کے ایک ٹیبل دکھایا گیا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ نفع خاص اس کا یہی ہے کہ یہ جوڑوں کے دردوں میں آرام لاتی ہے، عرق النساء یعنی شیاٹک پین کو دور کرتی ہے، اور جسم میں سے یورک ایسڈ کی بڑی ہوئی جو خون میں اس کی جو زیادتی ہوتی ہے اس کو اعتدال پر لانے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ اس میں جو کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں ان میں کولچسین پایا جاتا ہے جو سوزش کو دور کرنے، دردوں میں آرام لانے، یورک ایسڈ کو کم کرنے، جوڑوں کے دردوں میں آرام لانے، جوڑوں کی جھلی کی حفاظت کرنے اور کینسر کے خلاف مدافعت پیدا کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ کولچامین اس میں موجود ہے جو کہ دردوں میں آرام لانے کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیوٹین اس میں موجود ہے جو کہ ہماری آنکھوں کے ریٹنا میں پائے جانے والا ایک پگمنٹ ہوتا ہے، اس کو انہانس کرتا ہے، اس کی انٹیگریٹی اور ڈینسٹی کو انہانس کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کی بینائی بہتر رہتی ہے یا قائم رہتی ہے۔ لیوٹیڈین اس میں موجود ہے جو ہمارے دل کی حفاظت کرتا ہے، بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے مفید ہے۔ کولیوٹین اس میں موجود ہے جو کہ خلیات کی حفاظت کرنے والا ایک الکلائیڈ ہے۔ اس میں فکسٹائل جو ہے وہ اینٹی انفلامیٹری ہے، یعنی سوزش کو دور کرنے کے لیے، دردوں میں آرام لانے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جوائنٹس پین کے لیے بیرونی طور پر اپلائی کرنے کے لیے بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اور اس میں کچھ عام غذائی اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں جیسا کہ سٹارچ، گم، شوگر، ریزن اور ٹینن، اور کچھ مقدار میں پانی بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک کی بات کریں تو مرض کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ 1 سے 2 گرام تک استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے پیٹ میں مروڑ اور معدہ کے عضلات میں کمزوری کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے بہت زیادہ لمبا عرصہ اور کثرت سے استعمال کرنے سے اجتناب برتنا چاہیے۔
یہ دستیاب نہ ہو تو اس کے بدل کے طور پر تربت استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے معدہ میں مروڑ ہوں یا اس سے کوئی مزید مضر اثرات پیدا ہو رہے ہوں تو اس کی اصلاح کے لیے کتیرہ اور شکر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے کچھ تیار مرکبات آپ کو مارکیٹ میں سے بآسانی مل جاتے ہیں۔ ان میں نمایاں جو ہیں وہ حب سورنجان ہے، معجون سورنجان ہے اور صفوف کلاں ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو اس کی ایک آسان اور مختصر ریسیپی نوٹ کرواتے ہیں جو کہ عرق النساء یعنی شیٹک پین کو دور کرنے کے لیے، جوڑوں کے درد میں آرام لانے کے لیے اور یورک ایسڈ کی زیادتی کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ سورنجان شیریں 50 گرام، زنجبیل یا جسے سنڈ کہتے ہیں یہ 50 گرام اور تربت 50 گرام۔ یہ تینوں اجزاء برابر وزن میں آپ کو زیادہ مقدار میں چاہیے تو برابر وزن میں 100 گرام بھی لے سکتے ہیں، کم مقدار میں چاہیے تو برابر وزن میں 20 گرام یا 30 گرام بھی لے سکتے ہیں۔ اس کی اچھی طرح سے ان تینوں کو گرائنڈ کر لیں اور اس کے بعد اس کے 500 ملی گرام سے لے کر 1 گرام یعنی 1000 ملی گرام تک کے کیپسول بھر لیں، یا اتنی ہی مقدار میں آپ اس کو صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کریں تو آپ کا یورک ایسڈ جو بڑھا ہوا ہوگا وہ بھی اعتدال پر آ جائے گا۔ آپ کو شیٹک پین ہے تو اس میں بھی آپ کو آرام آئے گا، یا آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ ہے یا جوڑوں میں درد ہے تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جی تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔